آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر MCQs ٹائپ پیپر کس طرح سے ٹائپ کیا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم MCQs ٹائپ پیپر ٹائپ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے سے آپشنز کو ترتیب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی چیز کو ہم آج کی ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از فتح محمد، یو واچنگ بیسک کمپیوٹر اسکل۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کا قیمتی ٹائم بچانے کے لیے میں نے آلریڈی یہاں پر ایک MCQs پیپر ٹائپ کر دیا ہے، جس میں میرے پاس یہاں پر 24 کوسچن ہے اور ہر کوسچن کے سامنے یا تو 4 آپشنز ہیں یا 2 آپشنز ہیں، اور یہ چاروں یا جو 2 آپشنز ہیں وہ میں نے الگ الگ لائن پر ٹائپ کیے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سمپل ٹائپ کیا ہے، ہر ایک آپشن الگ الگ لائن پر، کسی طرح کی اس میں کوئی فارمیٹنگ ابھی تک میں نے اپلائی نہیں کی۔ ہاں، ایک سیٹنگ اس پر میں نے آلریڈی اپلائی کر دی ہے، وہ ہے اس کا مارجن اس کا آلریڈی میں نے نیرو کر دیا ہے۔ جب بھی پیپر ٹائپ کریں تو کوشش کریں مارجن کو یہاں پر نیرو ہی رکھیں۔ بعض اوقات اگر ہم نیرو مارجن نہیں رکھتے تو تھوڑا سا اس میں پلیس جو کور کرنی ہوتی ہے، جو ہمارے پاس اسپیس ہوتی ہے، وہ لمیٹڈ پڑ سکتی ہے۔ اب یہ جو میں نے پیپر ٹائپ کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس میں 4 پیجز پر یہ آیا ہے، اور جب ہم اس کو صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں گے تو یہ تقریباً 2 پیجز پر آ جائے گا۔ فرسٹ آف آل، جتنے بھی میں نے یہ MCQs ٹائپ کیا ہیں ان کا انڈینٹ مجھے انکریز کرنا ہے، تمام کو مجھے رینج میں لینا ہے اور اس کا انڈینٹ انکریز کرنا ہے۔ انڈینٹ یہاں پر انکریز کریں گے تو تب ہی ہم یہاں پر آٹو بلیٹس یا نمبرنگ لگا سکتے ہیں۔ ان تمام کو سلیکٹ کرنے کے لیے ایک شارٹ کٹ کی میں یہاں پر یوز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دفعہ کرسر کو میں یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں، اور شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ اور اینڈ۔ اس کی سے کیا ہوگا کہ یہاں سے لے کر یہ جو ہماری ڈاکومنٹ ہے اینڈ تک تمام ڈیٹا سلیکٹ ہو جائے گا۔ میں یہاں پر کنٹرول شفٹ اور اینڈ کی پریس کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں تمام جو تھا وہ پیج نمبر 1 سے لے کر 4 تک تمام ڈیٹا ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کا انڈینٹ انکریز کرنے کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے ٹیب کی۔ اب ایک سٹیپ میں ہم نے اس کی انڈینٹ کو انکریز کر دیا، اور یہ ہمارے پاس جو اوپر مین کوسچن ہے وہ الگ ہو گیا، اور یہ سارے MCQs الگ ہو گئے ہیں۔ نیکسٹ، یہ جتنے بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان کی بھی انڈینٹ کو انکریز کرنا ضروری ہے۔ ان کی بھی انڈینٹ کو ہم اسی طریقے سے انکریز کریں گے، اسی طرح ان 4 کو یا 2 جو بھی آپشن ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے، اور انڈینٹ کو ہم ٹیب کی سے انکریز کرتے جائیں گے۔ تو انڈینٹ کو ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیا۔ انڈینٹ کی ایڈجسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انڈینٹ کو پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کریں گے صحیح طریقے سے تو تبھی یہاں پر یہ آٹو جو بلیٹس یا نمبرنگ جو ہے وہ اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں سے لے کر اینڈ تک مجھے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، تو میں سیم وہی کی یوز کروں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یوز کیا کی ہے جی، کنٹرول شفٹ اور اینڈ۔ یہ تمام ڈیٹا کو سلیکٹ کر دے گی۔ ڈیٹا سلیکٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہوم کی ٹیب میں آتے ہیں، اور جو بھی ہم بلیٹس یا نمبرنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ فرض کریں میں یہاں پر یہ والا جو ہے نمبرنگز اپلائی کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ نمبرنگ ہماری جو ہے وہ اسمال کیپس ABC میں آ گئی ہے۔ اس کو چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کسی ایک پر کلک کریں اور یہاں سے نمبرنگ سیکوینس آپ چینج کر دیں۔ یہاں پر ہم یہ ڈیجٹس جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح یہاں پر رومن میں آ رہے ہیں تو یہ ABC یا جس طرح سے بھی ہم یہاں پر پلیس کرنا چاہیں یہ بھی سیم طریقے سے چینج کیے جا سکتے ہیں۔ فرض کریں یہاں سے ہم یہ چینج کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چینج ہو رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اب ہمارا یہ جو پیپر ہے وہ 3 پیجز پر ایڈجسٹ ہو گیا، چونکہ اسپیس جو لائن کے درمیان تھی وہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹ ہوئی ہے، تو یہ کم جو ہے وہ جگہ پر آ گیا۔ پہلے 4 پر تھا تو ابھی 3 پر آ چکا ہے۔ نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ان تمام آپشنز کو سلیکٹ کریں گے، اور نمبر آف کالمز جو ہیں وہ ہم 2 کر دیں گے۔ لے آؤٹ کی ٹیب میں آتے ہیں، نمبر آف کالمز 2، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے یہ پراپر طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئے۔ اسی طرح میں ان تمام آپشنز کو سلیکٹ کروں گا اور نمبر آف کالمز کو 2 کرتا جاؤں گا۔ نمبر آف کالم تو ہم نے سارے ایڈجسٹ اپ کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا یہ پیپر 3 پیجز پر ہی آ رہا ہے۔ جسٹ یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اس کو ہم یہاں پر کور کرنے کے لیے درمیان میں دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر فری اسپیس ہے تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر جو ہے فری اسپیس، اس کو ہم یہاں پر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کی میں نے پریس کی ہے تو ایک سٹیپ اوپر آیا، لیکن ابھی بھی ہمارے آپشنز نیکسٹ پیج پر ہیں۔ ان تمام ٹیکسٹ کو ہم رینج میں لیتے ہیں، اور جو لائنز کے درمیان سپیس ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتے ہیں، جیسے 1.0 کر کے دیکھتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ اب جتنے بھی یہ 25 کوسچن تھے وہ ہمارے 2 پیجز پر آ چکے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہم نے آٹو جو ہے وہ اس کے ساتھ بلیٹس یا نمبرنگ اٹیچ کی ہے۔ پراپر انڈینٹ ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ایک ترتیب سے آ رہے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ سارے آپشن ایک ترتیب سے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ہم یہاں پر خود سے لکھنے بیٹھ جائیں تو یہ اس طرح سے ایک سیکوینس میں لانا
थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक और इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम यहाँ पर ये नंबरिंग या ये चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं बड़ा ईजिली। हम यहाँ पर कोई भी आप अप्लाई करना चाहें तो ये इस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।